بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ متقی ہمیں آپ کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں آپ کو جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین، جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کو جانتے کہے کہ بھائی صاحب ہماری حکمت کی بات نہیں، متقی بننا، ہم متقی نہیں بن سکتے، تو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے لائق نہیں بن سکتے، متقی نہیں بن سکتے، یعنی کہ جنت کے لائق نہیں بن سکتے۔ اور ہر آدمی کی خواہش ہے کہ جنت میں چلا جائے، اور جنت میں کون جائے گا؟ متقی جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت روزوں کو فرض کر کے ہمیں آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ تقویٰ کہتے کسے؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے دل کے اندر یہ احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا منعم ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا ہے۔ سر سے لے کر پیر تک اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کو واپس نہیں آتا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صاحب حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب جو پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے یہاں ایک صاحب مہمان بنے۔ وہ عشاء کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھ کر کے آئے۔ حضرت نے ان کا بستر لگوا دیا اور کہا کہ جناب آپ یہاں آرام کریے، صبح تہجد میں ہم آپ کو لگا دیں گے۔ تو وہ مہمان صاحب اس کمرے میں ٹھہر گئے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ صبح تہجد کی نماز میں جب میں انہیں بیدار کرنے کے لیے گیا تو دیکھا وہاں پر بیڈ بھی پڑا تھا، اس پر بھی لیٹ سکتے تھے، لیکن وہ صاحب سوفے پر ایک لگا کر کے سو رہے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی نرم نرم بستر موجود ہے، آپ بیٹھے بیٹھے سو رہے؟ کہنے لگے کہ حضرت جو کھانا کھاتا ہوں حضرت سے اگر لیٹ جاؤ واپس آ جائے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور جو انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کا اثر اس کے سامنے چھپا رہتا ہے۔ جیسے کہ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے بے شمار نعمتوں کو گنایا ہے، بے شمار نعمتوں کو شمار کرایا ہے۔ کسی صاحب نے، کسی غیر مسلم نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے پوچھا کہ اللہ نے سورہ رحمان میں کیا فرمایا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ اللہ نے سورہ رحمان میں نعمتوں کو گنایا ہے۔ تو اس غیر مسلم نے کہا تمہیں معلوم ہے قرآن میں تو یہ بھی ہے وَنَمَاسُ فَلَا تَنْتَصِرَانِ کہ اللہ قیامت کے دن مجرموں کے دماغ میں پیتل تانبا کھول کر کے ڈالے گا۔ یہ کوئی نعمت ہے؟ یہ کوئی نعمت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ شروع کے اندر دیکھیے سورہ رحمان نے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا، ہم نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اور پھر کیسا بولنا سکھایا؟ کہ جس زبان میں جہاں اگر بچہ گجرات میں پیدا ہو تو گجراتی بولتا ہے، بنگال میں پیدا ہوا تو بنگالی بولتا ہے، چین میں پیدا ہوا تو چینی بولتا ہے۔ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی کی زبان میں بولتا ہے، جیسی لینگویج ہوتی ہے ویسی بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مسلم نے کہا کیا یہ تو عجیب بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کے ذہن کے دماغ کے اندر اللہ پیتل تانبا پگھلا کر گرم گرم ڈالے گا، کوئی نعمت ہے؟ حضرت نے بڑا حکیمانہ جواب دیا۔ کیا کہا؟ کہنے لگے اچھا ایک بات بتاؤ، اگر آپ کو ایک راستے سے جانا ہے اور اس راستے پر ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سے کوئی کہتے جناب ادھر مت جائیے نا، ادھر چلے جائیے، کیوں؟ ادھر لٹیرے بیٹھے ہیں، یا ادھر ٹرافک کا مسئلہ بہت ہے، آپ ادھر مت جائیے ادھر چلے جائیے، یہ بھی شارٹ کٹ راستہ ہے بائی پاس، آپ ادھر سے چلے جائیے۔ تو آپ بتاؤ اس کا شکر ادا کریں گے نہیں؟ کافی بالکل۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے مجھے لٹیرے والے راستے سے بچایا، ٹرافک والے راستے سے بچایا۔ فرمایا اللہ بھی اس سورہ رحمان کے اندر یہ فرماتا ہے وَالْعَاصِ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، دیکھو اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ڈرا رہا ہے، یہ ڈرانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ڈرانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ
انسان کے دماغ کے اندر یہ احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ میری نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ مثلا ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نظر کا غلط استعمال کریں، نظر کا غلط استعمال کریں، لیکن کیا ہے ایک طرف اللہ کی خشیت ہے، اب فوراً یاد ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اس احساس نے تمہیں نظر کے غلط استعمال سے بچا لیا۔ کسی کا نام تقویٰ ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، بڑا غیبتیں چل رہی ہیں مولانا صاحب کی یا کسی کی بھی چل رہی ہو، رمضان کا مہینہ ہے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا جو ہے بڑا ہوا ہے کیلکولیٹر بڑھ جاتا ہے نا، کیونکہ نفس رہا ہے شیطان کے ساتھ 11 مہینہ، تو اس کو اثر باقی رہے گا۔ مجلس جمی ہوئی غیبت کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور سارے لوگ غیبت کر رہے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا تھوڑا ہم بھی حصہ لیں، تھوڑا ہم بھی حصہ لیں، لیکن پھر تم نے سوچا نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اس لیے ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ اگر آپ وہاں غیبت سے بچ گئے، وہاں غیبت سے بچ گئے تو میرے بھائی اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اپنے اعضاء کو بچانا اور اپنے تمام جسم کو بچانا، روزے کی حالتیں بہت اہم ہیں۔ حضرت مولانا افضل الرحمان صاحب ہردوئی دامت برکاتہ والے فرماتے ہیں کہ روزے کے اندر آدمی خاص طور پر 3 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، بیوی سے ملاقات چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی سے ملاقات چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اپنے اعضاء کو روزہ نہیں رکھ پاتا ہے۔ مثلا روزہ رکھ لیا، غلط نظر کا غلط استعمال ہو رہا، روزہ رکھ لیا زبان کا غلط استعمال ہو رہا، روزہ رکھ لیا ہاتھ کا غلط استعمال ہو رہا۔ اگر تو مانتے ہیں روزے کا فائدہ نہیں ملے گا، روزے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اور بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، کہا دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے کہ ہمارے گھروں کے اندر کوکر ہوتا ہے، اس میں ہماری ماں بہنیں کھانا بناتی ہیں، سبزی بناتی ہیں، گوشت بناتی ہیں، جو اوپر کا ڈھکن ہوتا ہے اس کو ربڑ چڑھا کر کے اچھی طریقے سے بند کر دیا جائے تو چند سیڑھیوں کے اندر وہ کھانا پک جاتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر سے گیس نہیں نکل پائی، اس لیے کھانا جلدی تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس ڈھکن کے اوپر جو ربڑ لگی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور پھر بند کیا جائے تو تھوڑی بہت گیس باہر لیک ہوتی رہے گی، نکلتی رہے گی، تو کھانا دیر میں پکے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ رمضان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ غیبت کرتے رہتے ہیں، نظر کا غلط استعمال کرتے رہتے ہیں، جب تک رمضان چلا جاتا ہے متقی بن نہیں پاتے ہیں۔ اگر رمضان کے پہلے دن سے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی پر نظر کا غلط استعمال نہیں کریں گے، حرام مال نہیں کھائیں گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے آپ متقی بن جائیں گے، آپ متقی بن جائیں گے۔ اور یہ دنیا ہے، یہاں ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے۔ عالم برزخ میں جانے کے بعد آدمی کی وفا یہ خواہش ہوتی ہے، عالم برزخ میں جانے کے بعد کہ کوئی مجھے ایصال ثواب کر دے، کوئی میری قبر پر آ کر سورۃ فاتحہ پڑھ دے۔ اللہ نے مجھے آپ کو بھی زندگی دی ہے، ہم آپ زندگی کے اندر قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، خیر کے اعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مرنے والے کو یہ افسوس ہوتا ہے، مرنے والے کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ دنیا کے اندر گزار دیا، ہم نہ کچھ کر سکیں، لیکن اے میرے بھائیوں تم ابھی دنیا کے اندر موجود ہو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لینا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لینا، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وقت پار نہیں ہو رہا، وقت پاس ہے، وقت سب کا پاس ہو رہا بھائی، جو قبرستان میں رہتے ہیں ان کا وقت پاس ہو رہا ہے، تبھی تو وقت تک پہنچے ہیں، تبھی تک وقت سب کا پاس ہوتا ہے، غیبت میں پاس ہوتا ہے، کسی کا اللہ کے گھر میں پاس ہوتا ہے، کسی کا جو ہے گناہوں میں وقت سب کا پاس ہو رہا ہے، اور وہ وقت پاس ہوتے ہوتے ایک آتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے۔ اس لیے وقت اپنا چل رہا ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مدد کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ